بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات محترم، انسان کی فطرت ہے، عادت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات اور نفسانی آرزوؤں کے ساتھ جیتا بھی رہوں اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عقاب اور کوئی سزا نہ ملے۔ میں اپنے دلی ارمانوں کو پورا بھی کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا وظیفہ مجھے مل جائے جس کے نتیجے میں دنیا کے تمام لذتوں سے بہاور بھی ہوتا رہوں اور اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے دہانے مجھ پر برساتا بھی رہے، کھلتا بھی رہے۔ لیکن کہتن یہ بے وقوفی اور نادانی ہوگی کہ انسان اللہ کا کھا کر اللہ کا مقابلہ کرے، گناہ کر کے لذتیں حاصل کرتا رہے اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں کے اندر جھونک دے، یہاں تک کہ اپنی زبان کو کینچی کی طرح گناہوں کا استعمال کرے، اپنے دماغ سے گناہوں کے پلان بناتا رہے، اعضاء و جواروں کو گناہوں کے اندر جھونک دے، خلوتیں و جلوتیں گناہوں کے اندر لگا دے، خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے اندر لگا دے، اور پھر یہ آرزو و تمنا کرے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی تائید ملے، نصرت ملے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، محبت اور محبت ملے، معرفت ملے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کا جیسا کہ آج کا ماحول ہے، اسی طرح کا ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس میں آیا اور آ کر اس نے اسی طریقے کی بات کی جس طرح کہ آج کے نوجوان کی سوچ ہے۔ اس نے اسی طریقے کی بات کی جیسا کہ آج ایک نوجوان اپنے بارے میں سوچتا ہے اور وہ یہ تمنا رکھتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ نوجوان آ کر کہنے لگا کہ حضرت، میں گناہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچنا چاہتا ہوں، میں گناہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر تمام لذتوں کو پالوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عذاب بھی نازل نہ ہو، اس کی پکڑ بھی نہ ہو اور جو ہے دنیا سے بھی عافیت کے ساتھ گزر جاؤ۔ اس طریقے کی آرزو اور تمنائیں اس شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے سامنے کہی۔ اللہ والے دانا اور بینا ہوتے ہیں، ہماری طرح لڑ بھاگتے نہیں ہوتے کہ ہم اندازہ لگائے کوئی شخص اگر اس طریقے سے آ کر ہمارے سامنے کہے تو ہم کتنا سست و سست جملے کہہ کر اس کو اپنے پاس سے بھگا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ اور طریقہ یہی ہے کہ آپ محبت کے ساتھ، کہنے والا تو اپنی بات کہے گا، اس لیے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اسی طریقے کی سوچ اس کے اندر پیدا ہوگی، اسی طریقے کا جذبہ اس کے اندر پروان چڑھے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر اس طریقے کے افراد آپ کے پاس میں آیا کرتے تھے تو وہ ان کو بھگایا نہیں کرتے تھے، وہ ان کو ڈانٹ ٹپٹ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی اصلاح فرمایا کرتے۔ جیسے کہ ایک شخص نے آ کر، ایک نوجوان نے آ کر زنا کی اجازت مانگی، اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی نے سن کر اس کو بھگایا نہیں، اس پر غصہ نہیں ہوا، بلکہ اس کو اپنے پاس پر اٹھا کر اس سے سوال کیا کہ بھائی، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیسا لگے گا؟ کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو کیسا لگے گا؟ وہ ہر سوال کے جواب میں انکار کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں آ گئی، کہا کہ جب تم اپنی بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ میں زنا کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تو آپ جس کے بارے میں اجازت طلب کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی ہوگی، کیسے ہوگا؟ اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتر گئی اور اس نے توبہ کی اور کہا کہ آج کے بعد کبھی یہ عمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے اور اسوہ کو سامنے رکھ کر اس نوجوان کو بھگایا نہیں،
اس کو اپنے سے دور نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں راستے بتاتا ہوں، تمہاری آرزو بھی پوری ہو جائے، تمہاری تمنا بھی پوری ہو جائے، اور تم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ نوجوان سننے کے موڈ میں آ گیا، کہا کہ سبحان اللہ، اس سے اچھی بات کون سی ہوگی کہ میں اپنی خواہش نفس کی پیروی بھی کرتا رہوں، میں دنیا کی لذتوں سے روشناس بھی ہوتا رہوں، دنیا کی لذتیں پاتا بھی رہوں، اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ۔ وہ نوجوان ایک دم موڈ کے اندر آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے اس کو پہلا طریقہ اور پہلا راستہ بتایا۔ اس سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کائنات میں ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ رزق کا دینے والا اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کھائے بھی اللہ کی، کھائے بھی اللہ کا، اور نافرمانی بھی اللہ کی کرے، رزق بھی اللہ کا اور نافرمانی بھی اللہ کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیسی بات کہہ رہی ہے، اگر میں کھانا چھوڑ دوں گا تو پھر باقی ہی نہیں رہوں گا، جب باقی نہیں رہوں گا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمن نے، بھائی میں تو تجھ کو راستہ بتا رہا ہوں کہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا کھانا چھوڑ دو۔ تم اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہو کہ اللہ آپ کا دیا ہوا رزق نہیں کھاتا تھا، اس لیے میں اپنی مرضی کی چلایا کرتا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ بالکل ناممکن ہے، اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، یہ دنیا اللہ کی بادشاہت ہے، یہاں ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، آسمان و زمین اللہ کا ہے، اور اس آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ایک دوسرا کام۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم اگر گناہ کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ کی زمین سے نکل کر گناہ کیا کرو، اللہ کے آسمان سے نکل کر گناہ کیا کرو، یعنی تم گناہ کرنے کے لیے اللہ کی زمین استعمال مت کرو، اللہ کا آسمان استعمال مت کرو۔ یہ زمین اللہ نے انسانوں کے لیے فرش کی مانند بنائی ہے اور آسمان کو چھت کے مانند بنایا ہے، اس لیے جب تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنا ہو، گناہ کرنا ہو، گناہ نام اللہ کے نافرمانی کا ہے، اس لیے جب تم اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو، جب گناہ کرنا چاہتے ہو تو آپ جو ہے آسمان و زمین سے نکل جاؤ اور گناہ کرو۔ کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اگر زمین کو چھوڑ دے، زمین کو چھوڑ ہی نہیں سکتا اور آسمان کے کنارے سے بھی نکل نہیں سکتا، نہ زمین کے کنارے سے نکل سکتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے موت، جو انسان کو اس دنیا سے ختم کر دیتی ہے۔ کہا کہ اگر جو ہے زمین و آسمان کے کنارے سے نکلنا ہو نہیں سکتا، اور یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ کام کرو، جب وہ منکر نکیر، جب فرشتے تمہارے روح قبضے کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے کہنا کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں توبہ کر لیتا ہوں، میں شہادت پڑھ لیتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں اللہ سے۔ کہا کہ حضرت آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ فرشتے تو ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بس وہ اسی کو مانتے ہیں، وہ اپنے کام کے پورا کرنے میں 1 سیکنڈ نہ جلدی مچاتے ہیں اور نہ ہی 1 سیکنڈ دیر کرتے ہیں۔ جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے بس وہ وقت جو ہے اس کے اوپر ہی انسان کا خاتمہ ہوگا۔ کہا کہ فرشتے اگر آئیں گے میں روکوں گا بھی تو میری طاقت کے باہر ہے، میں نہیں روک سکتا ان کو، میں نہیں روک سکتا کہ میں ان سے کہوں کہ بھائی ذرا میری روح قبضے کرنے سے پہلے 5 منٹ کا ٹائم مجھے دے دو۔ کہا کہ پیارے جب تو جانتا ہے کہ رزق کھائے بغیر تو جی نہیں سکتا، اللہ کی زمین استعمال کرے بغیر تو رہ نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے فرشتوں کو تو روک نہیں سکتا، تو کیوں اللہ کے نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے، کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر تلا ہوا ہے؟ جب کچھ تیرے بس میں ہے ہی نہیں تو کیوں اس پیدا کرنے والے کے عذاب کو مول لے رہا ہے؟ پھر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک کام کرو، جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا، تو زمین میں دفن کرنے کے بعد جن سے قبر میں سوال و جواب کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، تو آپ نے اپنی دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دروازے کے سامنے لکھ کر لگا دیتے ہیں بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ کہا کہ تم بھی اسی طریقے سے اپنے قبر کے باہر یہ لکھ کے لگا دینا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔
کہا کہ حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہاں کہ میں ان کو نہ روک سکتا ہوں اور نہ ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تو بے بس انسان کی شکل میں پڑا رہوں گا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ وہ تو آ کر ہی رہیں گے، کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتے ہی، اور نہ ہی وہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تساہلی کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ سستی دکھاتے ہیں، بلکہ جو وقت ہے میں تو ابھی مٹی کے نیچے دفنا دیے جاؤں گا، ابھی 40 قدم لوگ مجھ سے دور نہیں ہوں گے کہ وہ منکر نکیر مجھ سے سوالات کرنے کے لیے آ جائیں گے اور مجھے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ فرمایا کہ دیکھو ایک کام اور میرے کو یاد آیا، ایک کام اور کرو، جب تمہیں قبر سے نکالنے کے بعد میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر فیصلہ تمہارا جہنم کے بارے میں کیا جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے آن دی منہ جہنم کے اندر پھینک دو، تو وہاں پر تم ڈٹ کر کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جانا چاہتا جہنم میں تو جنت میں جاؤں گا۔ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہاں پر فرشتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہوں، میری کیا مجال، کیا اوقات کہ میں فرشتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہوں۔ اب جب سب باتیں بتانے کے بعد ابراہیم بن ادہم نے دیکھا کہ اب نوجوان جو ہے گرم ہو چکا ہے، اب نصیحت کا ہتھوڑا مارنا اس کے اوپر بہتر ہے۔ اس وقت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے جب تو کھا اللہ کا رہا ہے، زمین اللہ کی استعمال کر رہا ہے، تو اللہ کے فرشتوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، ہر حال میں فرشتے تیری روح قبض کر کر رہیں گے، تو فرشتوں کے سامنے اپنی نہیں چلا سکتا، تو کیوں اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کے اوپر تلا ہوا ہے؟ انسان کو زیب نہیں دیتا، بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے پالنہار کے سامنے اکڑ کر تن کر کھڑا رہے، تکبر کرے اور گناہوں کے اندر کمر باندھ، بلکہ انسان کو، عبد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، جو رب کی طرف سے کہا گیا ہے اس کو بجا لانے کی کوشش کرے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنے کی کوشش کرے۔ بس ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی نصیحت اس بندے مومن کے دل میں جاگزیر ہوئی اور اس نے وہیں پر توبہ کی، کہا کہ حضرت آج کے بعد کبھی میں گناہ نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ ایک جذبہ و تمنا ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ واقعتاً ہم کھا اللہ کر رہے ہیں، زمین اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، طاقت و قوت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ چاہے تو ان نعمتوں کو ہم سے چھین سکتا ہے، اللہ چاہے تو رزق کے دروازے بند کر سکتا ہے، لیکن ان تمام نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے ان دروازوں کو کھول رکھا ہے اس سے پہلے کہ وہ بند ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ ہم نعمت کے زائل ہو جانے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ جب انسان مسلسل گناہوں پر کمر باندھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے نتیجے میں جو نعمت اس کو ملنے والی تھی اس نعمت کو روک دیا جاتا ہے۔ آج ہم سب پریشان ہیں اپنے ہی گناہوں کی اور اپنی ہی نافرمانی کی وجہ سے۔ آج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہم سے روک لی گئی ہے وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت اور فرمانبرداری پر آمادہ ہو جائے، ہمارا دل چاہے نہ چاہے، ہمارا نفس چاہے نہ چاہے، دل تو نہیں چاہے گا، نفس نہیں چاہے گا، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ بس صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس کی نافرمانی، چھوٹی ہو یا بڑی، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن نافرمانی تو اللہ ہی کی ہوگی، بڑے ہی کی نافرمانی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو اپنے خیال میں رکھیں کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس برائی سے ہمیں بچا لے گا۔ لیکن اگر ہم گناہ ہی کرتے رہے اور کبھی ہم اس کی طرف اس کو چھوڑنے کے اپنے دل میں نہ تمنا پیدا کرے، نہ احساس، نہ ہمارے ماتھے پر کوئی شکن، نہ آنکھوں کے اندر کوئی نمی اور کوئی آنسو آئے،
تو میرے عزیزو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے کر دے۔ اس لیے میرے پیاروں میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کی دی گئی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔